لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، برادران عزیز و عزاداران سید الشہداء، جیسے کہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، یہ وہ ماہ محرم الحرام ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں کتنی بھی پردیس میں، دیش میں، ودیش میں، کہیں بھی کتنی ہی راحت و آرام میں رہتا ہو، لیکن جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے تو فوراً ہی وطن کی یاد دل میں ایک جوش بن کے تڑپ اٹھتی ہے. یہی ہوتا ہے کہ کاش میں اپنے وطن کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتا. عزیزان گرامی، یہ ماہ محرم الحرام کا ایک چاند ہے کہ جس کو ہر عزادار چاہے اپنے وطن سے، چاہے پردیس سے، چاہے بیابان سے، چاہے جنگل سے، چاہے کہیں دور آبادی سے، جیسے ہی ماہ محرم الحرام کے چاند کے اوپر نظر پڑتی ہے فوراً ہی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، برادران عزیز و عزاداران سید الشہداء، آج کی عشر محرم کی پہلی مجلس کہ جس کا آغاز ہم نے حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. عزیزان محترم، ہم کو اس حدیث کے اوپر سب سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ یہ حدیث یہ آخر کہہ کون رہا ہے. اس کے اوپر ہمیں تدبر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک قاعدہ قانون کلیہ ہے کہ اگر بات کو کہنے والا جتنے بلند درجے کے اوپر فائز ہوگا، بات میں اتنی ہی دم ہوتی ہے، بات میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے،
بات میں اتنی ہی قوت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم اگر کوئی بات کہے تو بات کا معیار کچھ اور ہوگا، لیکن اگر ہم سے کوئی عالم دین کہے تو بات میں وزن پیدا ہوگا، اور اگر اس عالم سے بڑا کوئی مجتہد اس بات کو اگر کہے تو بات میں وزن اور زیادہ پیدا ہوگا۔ بات وہی ہے لیکن کہنے والے بدل رہے ہیں، جیسے ہی کہنے والے یہ بدل رہے ہیں تو بات میں وزن اور زیادہ پیدا ہوگا۔ بات وہی ہے لیکن کہنے والے بدل رہے ہیں، جیسے ہی کہنے والے یہ بدل رہے ہیں ویسے ہی بات کے اندر وزن پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کون ارشاد فرما رہا ہے، کہ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے اوپر وما ينطق عن الهوى کی قید لگی ہوئی ہے۔ کون رسول ارشاد فرما رہا ہے جس کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں کبھی طٰہٰ کہہ کے بلایا، کبھی مزمل کہہ کے بلایا، کبھی یاسین کہہ کے بلایا، کبھی مدثر کہہ کے بلایا۔ عجیب عجیب القاب سے خداوند عالم اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو بلا رہا ہے۔ وہ رسول جو تمام نبیوں کا سردار ہے، یا اس طریقے سے یوں کہوں کہ وہ رسول کہ یہ واحد رسول ایسا ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد نبی ایسے ہیں جن کو کافروں نے بھی، مشرکوں نے بھی صادق امین پیغمبر مانا ہے۔ صادق امین پیغمبر، یہاں تک کہ آپ تاریخ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ کس طریقے سے تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ کافر اور مشرک لوگ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، کیونکہ یہ امانت دار ہے، یہ ایماندار ہے۔ تو وہی رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ مومنین، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں عرض ہم کرتے چلیں کہ انشاءاللہ میری گفتگو 12 منٹ یا 15 منٹ رہے گی، بس اس طریقے سے کہ اس بار ماہ محرم الحرام جس طریقے سے ہو رہا ہے، تاریخ میں کبھی بھی اس طریقے سے ماہ محرم الحرام نہیں منایا گیا۔ اس بار یہ وبا ہم کو اس عزاداری سے صرف اور صرف گھر میں رہنے کی مہلت دے رہی کہ آپ گھر میں رہ کے عزاداری کریں۔ تو عزیزان محترم، یہ فی الحال بحث ایک مختلف موضوع ہے کہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ اب ہم کو چاہیے، اب ہر اس شخص کو چاہیے کہ جو شخص گمراہی میں ہو، تاریکی میں ہو، اندھیرے میں ہو، روشنی نہ مل رہی ہو ہدایت کی، رسول ارشاد فرما رہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ بے شک حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے۔ اب جو شخص اندھیرے میں ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ روشنی میں آئے، اس کو ہدایت مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دامن تھام لے اور ان سے محبت کرے، کہ بے شک یہ وہی حسین ہے کہ جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ یہ وہی حسین ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، جو لوگوں کو نجات دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب اس حدیث میں 2 جز ہیں، 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلا جز کیا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ بے شک حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے۔ دوسرا جز ہے حدیث کا کہ وہ سفینۃ النجات، کہ حسین جو ہے وہ نجات کی کشتی ہے،
کشتی کی بات آئی تو آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ کشتی کا قاعدے قانون یہ ہوتا ہے کہ کشتی کو چلنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے پانی کی. جیسے کہ بیان کرتا چلتا ہوں کہ پوری تاریخ میں، تاریخ اسلام میں 2 کشتیاں ہیں، 2 کشتیاں، لیکن دونوں کشتیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ کیسے؟ ایک کشتی ہے جس کو آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں، وہ کشتی ہے جناب نوح کی، کہ جس وقت جناب نوح نے وہ عذاب جو آیا تھا پانی کی شکل میں، تو بہرحال یہ عذاب جو ہے نا مختلف قسموں میں آتا ہے، کہ کئی طریقوں سے آتا ہے، کبھی پانی کی صورت میں آتا ہے، کبھی وبا کی صورت میں آتا ہے. تو حکم ہوا اللہ کے نبی کو، جناب نوح کو، کہ اے نوح کشتی بناؤ. بہرحال پورا واقعہ آپ تمام مومنین کا سنا ہوا ہے. جناب نوح جس وقت، اس میں سے ایک پوائنٹ آپ تمام مومنین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، جہاں کے اوپر میرا لے جانے کا مقصد ہے وہاں تک آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، کہ جس وقت جناب نوح کشتی بنا رہے تھے تو جناب نوح کی زوجہ، جناب نوح کا بیٹا، یہ دونوں مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں. لیکن جس وقت جناب نوح کشتی بنا رہے تھے، کشتی تیار بھی نہیں ہو پا رہی تھی، کشتی میں کام چل رہا تھا، ایک ضعیفہ عصا کا سہارا لے کے روزانہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتی تھی، اے اللہ کے نبی، کہ جس وقت تمہاری کشتی یہ تیار ہو جائے مجھے بھی بتا دینا، تاکہ میں بھی تمہاری کشتی میں سوار ہو جاؤں، تاکہ میں بھی ڈوبنے سے بچ جاؤں، تاکہ میں بھی خدا کے عذاب سے بچ جاؤں. جناب نوح کہتے تھے ہاں ہاں، جب کشتی تیار ہوگی، جب عذاب آنے والا ہوگا میں تم کو بلا لوں گا، میں تم کو دعوت دے دوں گا، تم آ جانا، کشتی میں سوار ہو جانا. تو عزیزان محترم، وہ کشتی تیار ہوئی. کشتی جب تیار ہوئی تو وہ پانی ابلنا شروع ہوا. کہاں سے؟ ایک تنور سے. جب وہ پانی ابلنا شروع ہوا، اتنا پانی کہ جناب نوح کی ساری قوم جو گمراہی میں تھی وہ غرق ہو گئی. یہاں تک کہ جناب نوح کی بیوی بھی، جناب نوح کے بیٹے کو جب جناب نوح نے کہا اے میرے لختے جگر تم آ کے کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس نے کہا بابا جان میں ایک بڑی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا جہاں کے اوپر مجھے نجات مل جائے گی، مجھے پانی نہیں ڈبو سکتا. جناب نوح نے کہا میرے فرزند یاد رکھنا، آج جو اللہ کا عذاب آنے والا ہے اس عذاب سے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم نتیجہ کیا ہوا؟ جناب نوح کا بیٹا غرق ہو گیا. بات کس کی نہیں مانی؟ بات اپنے والد کی بات نہیں مانی تو بیٹا غرق ہو گیا. اسی طریقے سے تاریخ میں ہمارے دین محمدی میں اگر جو بچے، جو ہمارے نوجوان ہیں جو گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے والدین کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر نہیں چل رہے ہیں. تو عزیزان محترم، جناب نوح کی کشتی بننے کے بعد عذاب آیا. عذاب آنے کے بعد کشتی نے چلنا شروع کیا. تبھی جب تاریکی چھا گئی، جناب نوح کی کشتی تیر رہی ہے، سیر کر رہی ہے. جناب نوح نے دیکھا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جناب نوح نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے. سبحان اللہ، اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے. جناب نوح نے کہا پروردگارا تو نے تو کہا تھا کہ آج کے دن کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، پھر یہ اس چراغ جھوپڑی کے اندر کون ہے جہاں یہ چراغ جل رہا ہے؟
تبھی آواز قدرت آئی، اے میرے نبی پریشان نہ ہو، اے میرے نو پریشان نہ ہو، اے میرے نبی تم پریشان نہ ہو۔ یہ وہی ضعیفہ کا گھر ہے، یہ وہی ضعیفہ ہے کہ جس وقت تم کشتی بنا رہے تھے یہ روزانہ تم سے آ کے پوچھا کرتی تھی، اے نو کشتی کب تیار ہوگی، اے نو کشتی کب تیار ہوگی تاکہ مجھے نجات مل جائے۔ تو خداوند عالم کی آواز آئی، اے نو جب کسی کا ارادہ نجات پانے کا ہو پھر میرا عذاب ہی کیوں نہ آئے، میں اس کے اوپر عذاب نہیں آنے دیتا۔ جس کے اندر دل کے اندر خلوص سے صرف و صرف ہدایت اگر پانے ہو، ہدایت کی تمنا ہو کہ میرے اوپر عذاب نہ ہو، خداوند عالم کے اوپر توکل ہو، خداوند عالم کے اوپر بھروسہ ہو، تو کیا عزیزان محترم پھر خداوند عالم اس کے اوپر عذاب نہیں کرتا۔ ایک یہ کشتی تھی جناب نوح کی، اب آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف، کہ جس کو چلنے کے لیے ضرورت تھی پانی کی۔ دوسری کشتی ہے امام حسین علیہ السلام۔ کیا کہا نبی نے جملے؟ حدیث کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ تو عزیزان محترم یہ حسین کی واحد کشتی ایسی ہے جو بنا پانی کے چلتی ہے۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب میں ڈوبنے سے بچ جائے، وہ ہدایت اس کو مل جائے، اب جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو نجات مل جائے تو امام حسین کی کشتی کے اوپر سوار ہو جائے، امام حسین کی محبت اپنے دل میں ڈال لے، اپنے دل پہ اپنے لہو لہوام میں اس کو پیوست کر لے، حسین کا ذکر کرے۔ تو رسول ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ یہ عزیزان محترم وہی حسین پیارے وطن کو چھوڑا۔ مصائب کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام ہے، کیونکہ فرش مجلس، فرش عزا یہ زحمت کا سبب نہیں ہے بلکہ ایک رحمت کا سبب ہے۔ تو عزیزان محترم ایک دن پنجتن پاک علیہ السلام ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی جبرائیل آئے۔ آنے کے بعد کفن کا ایک ٹکڑا جنت سے لے کے آئے، کہا اے رسول اس کفن کو تقسیم کر دو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن کا ٹکڑا پھاڑا، ایک اپنے پاس رکھا، دوسرا ٹکڑا پھاڑا، دوسرا علی کو دیا، تیسرا ٹکڑا پھاڑا امام حسن کو دیا، چوتھا ٹکڑا پھاڑا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو کفن کا ٹکڑا نہیں دیا۔ ماں کی محبت دل میں تڑپ اٹھی، کہا نانا، کہا بابا جان آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے سب کو کفن دیا، مجھے کفن دیا، خود کفن لیا، علی کو کفن دیا، بیٹے حسن کو کفن دیا، لیکن آپ نے میرے لخت جگر امام حسین کو کفن کیوں نہیں دیا؟ تم نے میرے بیٹے حسین کو کفن کیوں نہیں دیا؟ تبھی رسول خدا نے رو کے ارشاد فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے بیٹی کفن اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی کافور دے، بیٹی کفن اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی غسل دے، بیٹی کفن اسے دیا جاتا ہے جس کی کوئی نماز جنازہ پڑھائے۔ اتنا سننا تھا، جناب فاطمہ زہرا تڑپ گئیں اور زور زور سے گریہ کرنے لگی۔ تو عزیزان محترم جناب فاطمہ زہرا تڑپ کے کہتی ہیں بابا جان آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تبھی رسول خدا کہتے ہیں اے میری فاطمہ، اے میری لخت جگر، اے میری نور عین، اے میری بیٹی، تمہارے لال کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، نہ حسین کو کوئی کفن دینے والا ہوگا، نہ کوئی
مسلم دینے والا ہوگا، نہ کوئی کافر دینے والا ہوگا، کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، تو میں حسین کو یہ کفن کیسے دیتا؟ سیعلم الذین ظلموا